بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، صحابہ کی شان اور قرآن، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کی تعریف کی ہے اور ان صحابہ کے ایمان کو ذکر کیا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے صحابی کی ڈیفینیشن تعریف پڑھیں تو نزہۃ النظر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہو، ملا ہوا ہو، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ یہ صحابی کی ڈیفینیشن اور صحابی کی تعریف ہے۔ پھر اگر ہم قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اگر پہلا سپارہ پڑھیں، اللہ نے مومنوں کو یہ فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ان سے کہا گیا، یعنی کفار سے، تم اسی طرح ہی ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ صحابہ کے ایمان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان صحابہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اگر تھوڑا سا اور قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا امتحان لیا اور امتحان میں جو کامیابی ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے متعلق فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا، یعنی صحابہ، اور چن لیا تقوی کے لیے ان کو۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا امتحان لیا۔ کس طرح امتحان لیا؟ اگر آپ دیکھیں پہلی امتوں کا کمپیریزن، موازنہ کریں تو قرآن میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ چھٹے سپارے میں آپ اپنی امت کو لے کے جائیں اور جہاد کریں، تو بنی اسرائیل والوں نے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے موسیٰ اور ہارون سے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وہ اس قدر ڈرپوک تھے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا قول ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ قتال اور جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، اے موسیٰ تم جاؤ اور ہارون اور تمہارا رب جا کے ان کے ساتھ جہاد کرے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر صحابہ کو دیکھا جائے تو صحابہ نے نہ صرف ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعوت پر لبیک کہا ہے، بلکہ اس کا حق ادا کیا ہے۔ اگر بدر آپ کے سامنے ہو تو بدر میں تمام صحابہ مہاجرین و انصار آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ احد ہو، خندق ہو، کہ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ رہے ہیں، جس کو کہا گیا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ صحابہ کا امتحان تھا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے متعلق چوتھے سپارے میں ہے
کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیوں یا اللہ جی؟ تم کی اگر ضمیر آپ کے سامنے ہو، کون تم، جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس کے اول مخاطبین، اس کے اول سننے والے وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اور اللہ صحابہ کے متعلق یہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ صحابہ کی تعریف ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا یہ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان کے اولین مخاطبین کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے 11ویں سپارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جو ایمان پہلے لانے والے تھے، مہاجرین اور انصار۔ صحابہ میں دو طرح کے صحابہ، کہ وہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جنہوں نے مدینہ میں رہ کر مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں۔ اللہ ان دونوں جماعتوں کو مخاطب کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین اور انصار ہیں، والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ جس طرح صحابہ اپنے نبی پر جانثار ہوئے، جس طرح صحابہ نے اپنے نبی پر مال کی، جان کی، عزت کی قربانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی صحابہ کی طرح جان کی قربانی، مال کی قربانی پیش کرے گا، اتبعوہم بإحسان، ان کی طرح اتباع کرے گا بإحسان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے بھی راضی ہے اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا بھی قرآن ہے، جتنی بھی احادیث ہیں، یہ امت تک پہنچانے میں صحابہ کا کردار ہے، صحابہ کی قربانی ہے۔ اگر ہمیں قرآن ملا تو وہ صحابہ نے اس کو جمع کیا ہے۔ اگر ہمیں حدیث ملی، ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم صحابی کو پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے معاملات ہمیں بتانے والے صحابہ ہیں۔ پھر آگے اللہ کی تقسیم ہے کہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی بتائی، اور بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بتائی، جن کو اہل بیت کہتے ہیں، اور جنہوں نے باہر کی زندگی بتائی ان کو صحابہ کہتے ہیں، جو باہر میں ساتھ رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ چاہے اہل بیت ہوں، صحابہ چاہے اہل بیت نہ ہوں، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام و مرتبہ جو حضور کی نظر میں تھا اسی طرح ہی ہماری نظر میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو ہمیشہ ہمارے سینوں میں قائم و دائم رکھے، اور اللہ اسی کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.